کرے گا. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، خوشی آتی ہے بہت دیر بعد لیکن چلی جاتی ہے بہت جلدی، کیا کرنا چاہیے؟ غم زدہ دل جو ہے نا، یوں تو سبنی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. تو کچھ نہ کچھ غم تو آنا چاہیے. 40 دن میں ایک بار تو غم صدمہ آنا چاہیے، کوئی نہ کوئی چھوٹی سی آفت آنی چاہیے. بزرگوں نے اس طرح بیان کیا بندے کو لگام تھوڑی تھوڑی پڑتی رہے. تو یہ جو عیسائی بھائی ہیں جن کو غم ہی غم ہے، خوشیاں نہیں ہے، تو یہ عام طور پہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. جیسے کہ کیا غم ہے؟ ماں کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے. 6 مہینے کے بعد والد صاحب بھی چلے گئے، اللہ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے. 2 سال کے بعد میری بہن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن اب یہ جو 3 اموات یہ ہماری 2 سال کے اندر ہوئی نا، کسی نے کچھ کروا دیا. اب یہ گئے کیا بابا جی کے پاس، بابا جی نے بھی مطلب فضا میں گھور کے بولا کہ ہاں اثرات، قریبی رشتہ دار نے کالا جادو کیا. جادو ہوتا ہی کالا ہے، سفید جادو تو ہوتا بھی نہیں ہے نا. تو اب یہ کہ بیچارہ یہ گیا کام. آتے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو یار رکھ مولا تیاس، ورنہ سب کو ہے. یہ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، بہن چلا، آپ کی باری ہے. تو یہی تو ڈر لگتا ہے کہ میری باری ہے. تو میرے بھائی باری تو آئے گی. تو قرآن کریم نے اعلان کیا ہوا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو آپ بھی مرو گے، میں بھی دنیا سے جاؤں گا. تو دعا یہ نہیں کرنی کہ میں نہ مروں، دعا یہ کرنی ہے کہ ایمان پر میری موت ہو، برے خاتمے سے بچوں، عافیت والی، ایمان والی، جلوہ محبوب والی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نصیب ہو. ایسی دعائیں مانگنی چاہیے. مروں نہیں تو مرنا تو ہے ہی. زیادہ بوڑھا ہونا یہ بھی اچھا نہیں ہے. ارذل عمر جس کو بولتے ہیں، نکمی عمر. اسے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود پناہ مانگتے تھے حدیثوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس ارذل عمر سے، نکمی عمر سے بچائے. اب نکمی عمر ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ لوز ٹاکنگ، ہوش ٹھکانے ہوتے نہیں ہیں، کب پیشاب نکل گیا پتہ نہیں ہوتا، بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پڑے پڑے بیڈ سول ہو جاتے ہیں. کیا کیا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں. پاک پروردگار چلتا پھرتا رکھے، چلتا پھرتا اٹھائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے در کا محتاج رکھے، اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت دے دے محبوب کے جلووں میں. تو یوں اچھی اچھی دعائیں مانگنی چاہیے. تو غم نہیں کرو یار، ایسا ہے نہیں. نفسیاتی غم ہونا چاہیے. میرے ایمان کا کیا ہوگا، برے خاتمے کا غم ایسا ہوتا تھا کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ خلیفہ تھے. اتنے بڑے تابعی بزرگ ہیں. امام حسن، حضرت حسن بصری، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہر وقت یہ سہمے رہتے تھے، خوف زدہ، غم زدہ. کہ اس کی مثال یہ دی کہ جیسے جس کو گردن مارنے کا حکم دیا گیا ہو،
آج کی ہم زبان میں یہ کہیں گے جس کے لیے بلیک وارنٹ جاری کر دیا ہو کہ اس کو اب پھانسی دے دی جائے گی. کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ ان کی کیفیت ہر وقت ایسی ہوتی تھی، ایسے ڈرے ہوئے ہوتے تھے موت سے. تو اللہ کریم اپنی محبت کا غم دے، اپنا خوف عطا کرے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غم دے، غم مصطفیٰ سے ہم کو نوازے، غم مدینہ عطا کرے. غم روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. تو غم نہیں کرے، خوشیاں بانٹے خود بھی. یعنی کہ بعض اوقات آدمی سوچتا رہتا ہے، اس پر سوچے نہیں. سوچنا ہے اپنی سوچ کو آخرت کی طرف کنورٹ کر دے، مدینے کی سوچ میں پڑ جائیں، مدینے کی یاد میں کھو جائیں. اس کا کیا ہوگا، بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کا کیا بنے گا، شادی کیسے ہوگی، یہ چھوڑ دیں. اب کھاؤں گا کیا، کرونا وائرس نے تو میرا کاروبار تباہ کر دیا، تنخواہیں کیسے دوں گا، تو یہ تو اب میری جان کو آ جائیں گے. رکھ مولا تیاس، اللہ کریم مسبب الاسباب ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ پیر مارتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، لیکن صدمہ لینے سے، غم مسلط کر لینے سے مسائل دول نہیں ہوں گے. الٹا آپ ایک اور غم آ جائے گا بیماری کا. تو ہاں غم بھی بیماریاں پیدا کرتا ہے. دنیا کے غم عمر کو کھا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا. ہاں تو بندہ اس پہ گھلتے گھلتے، یہ غم، ٹینشن، یہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے. اس سے ہم سب کو نکلنا چاہیے، اور اللہ کرے انشاءاللہ خیر خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.